حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کے پیر تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے، اور اللہ نے انہیں یہ کمال دیا تھا کہ جب تک وہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے کچھ جانور گوبر بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا صوفی، بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے بھی بابا اچھا لگتا تھا۔ کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ بابا جی نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں میرے ایک بچے کو میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ طالب علم دے رہے مسجد میں ہماری میں نماز پڑھا دے، بچہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شکوہ کرنے آ گئے، کہنے لگے نہ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے نہ عشاء کی۔ تو میں نے کہا بھائی جان، جس چیز کو رب رسول پابند نہیں کرتے آپ اس چیز کا کیوں پابند کرتے ہیں؟ بھئی غیر مؤکدہ سنتیں چاہے کوئی پڑھے چاہے، بولیے، کہتے نہیں اسی نہیں پڑھنی، اماموں تو چاہیے نہ پڑھے۔ میں کہا سبحان اللہ، جو پابندی آپ اپنے پہ نہیں لگاتے وہ امام صاحب پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی غریب ہوتا ہے، جو مرضی جس کا دل آئے کہہ جائے، یہ وجہ ہے صرف۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ ہم نے سب سے زیادہ استحسان ان لوگوں کا کیا ہے جو ہماری مسجدوں میں 5 اذانیں پڑھتے اور جماعتیں کراتے، سب سے زیادہ تکلیف ہم نے ان کو پہنچائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بولتا۔ میرے عزیز، وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو میں کہتا تھا اتنا بڑا پیر ہے تو باقی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسجد میں فرض پڑھنا ضروری ہے، باقی جہاں جس کا دل کرے پڑھے۔ کہتے ایک دن نہ لوگ مجھے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں بابا جی کو مانتا، اتنے اچھے آدمی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا تحقیق تو کروں، مولوی صاحب جمعہ کے فرض پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ کہتے حضرت نے جمعہ مسجد میں پڑھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نہ تو باہر نکلے فرض، تو میں چوری چوری تجسس کے ارادے سے جاسوسی کے لیے پیچھے ہو گیا۔ حضرت بشر حافی کی دکان پہ گئے تو وہاں سے نان خریدے۔ میں نے بدگمانی کی۔ میں نے کہا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، روٹی کے پیچھے اس نے سنت نفل چھوڑ دیے۔ کہتے وہاں سے وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کباب کی دکان سے کباب خریدے، تو میں نے کہا دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یہ کباب سے کھائے گا۔ کہتے وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف گئے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ لیکن تھوڑا سا وہ آگے گزرے تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں کمزور گھر، کمزور، اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ کمزوروں کے گھر جہاں چراغ بھی کم جلتے ہیں، ایک گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ حضرت بشر حافی گئے، کچا مکان اور باہر سے تالا کھولا، کنڈی کھولی، میں بھی پیچھے تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں سوراخ میں دیکھنے لگا، ایک نابینا اور فالت زدہ بوڑھے بزرگ بیٹھے اور ان کے منہ سے پانی نکلا ہوا ہے۔ کہتے جناب بشر حافی، بہت سارے مریدوں کے پیر، کہتے وہ آگے بڑھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے پانی میں بھگو کے اس بزرگ کا منہ صاف کیا، اور کہتے پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔
پہلے پانی پلایا اور پھر نان اور کباب کا پہلا لقمہ توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا اور کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن ذرا آنے میں دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے نفل اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، میری چیخیں نکلنے لگ گئی، میں رونے لگا، آنسو بند سبق کا توڑ کے باہر آ گئے۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے، 14 سال تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کتنی لمبی ہے، میں کب تک بوجھ بنا رہوں گا۔ کہتے حضرت بشر حافی نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے بابا چپ کر، یہ جو سارا زمانہ میری عزت کرتا ہے تو یہ نفلوں کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ میرے چلوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ بابا میں تیری لاوارث کی نوکری کرتا ہوں، تیری بیمار کی نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کرتی ہے۔ ارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میرے بھائی غور کرنے کا مقام یہ ہے، اچھی سوچ۔ وہ تاجر کہتا حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں پیروں میں نے کہا بابا جس چیز کو میں تیرا عیب سمجھا کرتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکلی، اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھی سوچے پروان چڑھے، جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ صحت مند ہوتا، جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑا قیمتی ہو۔ اپنے گھروں میں اچھی سوچ، ابا جی گھر میں نا اگر چاہتے ہیں نا گھر میں سکون ہو تو اپنی بیوی کی تعریف کریں گھر میں بیٹھ کے۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی، لیکن بڑا زمانہ بیت گیا، جب کچھ ایڑے ترچھے لفظ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو سمجھ آئی کہ وہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے لوگ، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ ابا جی آدھی رات کو جب کدال اٹھاتے کئی اٹھاتے کہتے کھیتوں کو پانی دینے جا رہا ہوں تو دروازہ بند کر لو، تو میں اٹھ کے دروازے کی کنڈی لگانے جاتا، واپس آتا تو میری اماں بولتی کہ پتر تواڈے پیو نے کدے سکھ نہیں دیکھیا، ساری زندگی تمہارے لیے لگا دا۔ تو ایک شوق پیدا ہوتا والد کی خدمت کا، تڑپ۔ اور ابا جی کے پاس کبھی کبھی بیٹھتے تو ابا جی کہتے بیٹے تمہارے ننیال والے امیر تھے، میرا گھر غریب تھا، پر تمہاری اماں نے تمہاری خاطر وہاں چپ کر کے صبر سے وقت گزارا، ماں کی نوکری کیا کر۔ او بھائی اگر تو سارا دن بچوں کو اپنی بیوی کے خلاف ہی لیکچر دے گا تو تیری بیوی تیرے خلاف لیکچر نہیں دے گی، تو گھر کی تباہی کا سب سے بڑا سبب تو ہم خود بنتے۔ جس گھر میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہیں تو بچے بیچارے کدھر جائیں، اس کی سنیں کہ اس کی سنیں۔ وہ دیکھو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن فلما بلغ معه سعیا، دیکھو قرآن تربیت کرتا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم چھوڑ آئے ہیں بیٹے کو، اور ڈھیر ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ 13 سال دوبارہ گئے نہیں حضرت اسماعیل کو دیکھنے، 13 سال۔ اور کچھ روایتوں میں اگر ان کا جانا ہے بھی تو جانا ہے، وہاں رکنا موجود گئے ہیں اور آ گئے۔ 13 سال جس باپ نے بیٹے کو پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ سکول بھیجا، نہ کوئی اس طرح کا پیار کیا، لیکن قرآن کہتا ہے جب بیٹا تھوڑا سا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو کیا کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھی انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے۔ تو بیٹے نے نہیں کہا ابا 13 سال کا میں ہو گیا ہوں، ایک دن بھی تو نے میری کوئی خدمت نہیں کی، کوئی شفقت نہیں کی، اور آیا ہے تو ذبح کرنے آ گیا ہے۔ تمام مفسرین کو دیکھ لے اور تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی تفسیر روح البیان کھولے،
علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے دل کی گہرائیوں میں بات اتار دی تھی کہ بیٹا خبردار، اپنے ابا کے بارے میں برا نہ سوچنا، تیرا باپ معمولی آدمی نہیں ہے، انہیں تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ جناب ابراہیم کا فیضان نظر تھا، اور حضرت ہاجرہ کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ لیکن اماں بچے کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، جوان کرتی ہے، خود بہو لے کے آتی ہے، پھر وہی اماں اگر 10 منٹ اپنے بیٹے کو اب اس کی بیوی کے پاس سے اٹھا کے لاتی ہے نا کہ بیٹے ادھر آ 2 منٹ میری بات سو، تو بہو سوچنے لگ جاتی ہے میرے خلاف ہی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ بھئی وہ پہلے دن ملاقات ہوئی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے جنا ہے، اس نے پالا ہے، تجھے پال کے تیرے خلاف ہی بات کرنی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں مثبت سوچ کو پروان چڑھائے، مثبت سوچ۔ اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے، ہم تو بچپن سے بچی کو کہتے ہیں کہ ساس ظالم ہوتی ہے، کہتے نہیں ہیں؟ جب تو جائے کہ سسرال تو لاگے پتہ جائے گا، کیوں؟ ساس ڈائن ہوتی ہے، کھا جائے گی وہ، کیوں مثبت سوچ نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی اماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹی آئی ہے، بہو آئی ہے، اس نے کہا ذرا 2 منٹ میری بات سننا، بھی میاں بیوی کی بہت ساری پرائیویسی ہوتی، ان کی زندگی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا پردہ ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ اب اگر کبھی لے گئی بیوی اٹھا کے خاوند کو تو اماں کہتی ہے بس میرے خلاف ہی بات ہو گئی۔ اتنا منفی ذہن، اور یہ ہم نے بنایا ہے۔ ذہنوں کو مثبت کرے، اچھا سوچے، اچھی سوچ کو پروان چڑھائے۔ ہاں ایک بات اور کہہ جاؤں، طلاقیں بڑی ہو رہی ہے، بہت زیادہ شرح ہے طلاقوں کی، اور طلاق کی سبب عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو بیوقوفی کرے گی، آدھی ہے نا وہ کی عقل، تو خامد صاحب کی جی ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں تو بات صحیح کر رہا ہوں۔ پوری کس کی ہے؟ تو پھر گھر کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ تو پھر جو روز گرہ کھولتا ہے غلطی اس کی ہے نا۔ خامد کا بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ بڑا کرے اپنے گھر کے اندر۔ اگر وہ چاہتا ہے ماحول اچھا رہے تو وہ حوصلہ بڑا رکھے۔ اس کی تو عقل آدھی ہے بیچاری کی، تیری تو پوری ہے نا۔ تجھے چاہیے تھا برداشت کرتا، تو اس کے برابر آ گیا، وہ تو مجبور ہے۔ اس بیچاری کو تو سمجھ، دیکھے نا ایک بچہ چھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی میں نے گرمی میں ہی باہر جانا ہے، گرمی میں، تو اس کو تو پتہ نہیں گرمی کتنی ہے، تو ابا جی کو تو پتہ ہے نا، تو وہ چھوٹا ہے۔ عورت کی عقل بھی چھوٹی ہے، تو وہ تو بیچاری کچھ ایسے کام کرے کہ مجبور ہے۔ بہت بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن کرکانی کا، بڑا نام ہے۔ محمود غزنوی ان کا مرید تھا۔ یہ تو بادشاہ کی بات ہے نا جی، ہمارے کسی آج کل کے کسی پیر کا مرید ہوتا محمود غزنوی کہ انہیں پوسٹر لوا لینے سن، لکھنا ہے بھی میری کرامتیں بھی گنیا کرو، جس طرح اب نہیں پوسٹر لگائے ہوئے فلانے کو آرام آ گیا سارے دم کرانے آ جاؤ۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اج جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ کبھی بڑے لوگوں نے بھی اس طرح کہانیاں سنائی ہیں، قریب کھڑے کر کے سناؤ ان کو میری کرامت، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی چیز اندر ہوتی ہے تو بتانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ آ جاتی۔ کیا دکانداریاں بنا لی ہے، کیا تماشا لگایا، وہ پوسٹر چھپے ہوئے، کارڈ بنائے ہوئے، ان چیزوں سے باہر آئیں، حقیقت کا سفر کرے۔ کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سجدے کا ذوق پیدا کرے، وہ تیرے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کرے، وہ تیری زبان پر مصطفیٰ کا درود و سلام جاری کرے، وہ تیرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے۔ یہ کیا کرامت ہوئی کہ میں گیا تھا دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ 10 صحابہ آئے تھے مصر سے نبی پاک کے پاس دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ شام سے 20 لوگ دم کرانے آئے؟ کہیں نہیں لکھا۔
ہاں دم کرانا جائز ہے، تعویذ لینا جائز ہے، لیکن میرے نبی کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا وہ مصطفیٰ کا دین سیکھنے آیا کرتا ہے، اصل کی طرف۔ بہرحال بات دور چلی جائے، حضرت ابو الحسن اور بڑے صوفی گزرے، درویش تھے۔ ابو علی سینا سائنسدان ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید، محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اگر نوجوان میری آج اس بات کو، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے تو کچھ فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب آپ بیٹھے رہیے، پیسے نہ لائیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اس کے بغیر بھی کام چالی جاتا ہے الحمدللہ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ جب آپ برسر اسٹیٹ پیسے دیتے ہیں نا اس طرح کر کے، تو پھر وہ بندہ نہیں اچھا لگتا جو نہ دے رہا ہو، تو اس لیے ماحول ایک جیسا رہنے دے۔ کسی کی خدمت کرنا، وہ سارا کچھ کرنا، وہ سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں، لیکن برسر اسٹیج نا استحصال ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر غریب آدمی سامنے نہیں بیٹھتا، پیچھے ہو کے بیٹھتا ہے، کہنا میرے کو دتھی ہوتی تو میں بھی اگے بیٹھا۔ اس لیے مہربانی فرمائے ان چیزوں سے اگر پرہیز ہو جائے برسر اسٹیج تو فائدہ ہوگا باللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ میں بس بات سے بیٹھنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا، اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا، حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سے ان کے آیا، دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی، کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا۔ کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کرے بتا دے کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا بھائی، اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی، میں نے کہا اس شخص کا گھر میں ہی کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کر دی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ کہتے میں جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر انہیں گھر چھوڑ دیا۔ میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی، میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے۔ ترمذی کے لفظ ہے اتقوا فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت جی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں وہ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی، بیچاری مجبور ہے، اس کی زبان میں تلخی، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ اور پھر فرمانے لگے سنو یہ جو میں شیر میں بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ بھائی تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر، اپنے گھر کو بچا۔ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، اپنے صحیح رستے سے ہٹ رہا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں اس کے دوست خراب کر رہے ہیں، اسے گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں، کیا اس کو جبرن اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اس کو، کیا یہ اتنا ہی نا سمجھ ہے کہ کوئی اسے بگاڑ رہا ہے اور یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے؟ صحبت بد اثر کرتی ہے،
اس کا انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، تو ہم نے اپنی جان چھڑائی۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائیں۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا ہے، اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھیں، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے، اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ ابھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئی، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی۔ جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیچھے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے، نقصان تو بڑھے گا، روز گھاٹے میں جائیں گے۔ ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے، مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں،
تمہیں موقع ملے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے، وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں؟ کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا تو چچا کے ساتھ سکول چلا جا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلا گیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا۔ یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ممبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا، تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں گے، ہم تو صرف ناقل ہیں، یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے، ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے، اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں۔ تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی۔ پتا تھا ووٹر سپورٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا، پتا تھا۔ تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں، تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ؟ ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے، تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ 1-2 دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا حضرت جی السلام علیکم۔ اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جیڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا۔